الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي کلاس نمبر 138 پارا نمبر 14 ہے آج انشاءاللہ ہمارا پارا نمبر 14 مکمل ہو جائے گا سورۃ النحل آیت نمبر 114 to 128 بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 114 فَكُلُوا بس کھاؤ مما اس میں سے جو رزقکم اللہ رزق دیا تمہیں اللہ نے حلالا حلال طیبا پاک وشکرو اور شکر کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کا ان کنتم اگر ہو تم ایاہ صرف اسی کی تعبدون تم عبادت کرتے یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے کیونکہ نعمتوں کا ذکر ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے تھے تو اسی کی کنٹینیوشن ہے پوری سورہ میں اور یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر سے ہمیں کھانے پینے کی طرف کی نعمت کا طرف اشارہ کر رہے ہیں اور حلالاً طیبہ کے رزق کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے ساتھ میں کہ شکر کرو اللہ کی نعمت کا یعنی رزق کا بھی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانے پینے کی چیزیں فراہم کی ہیں اور ان تمام نعمتوں کا جو تمہارے پاس موجود ہے اور سب سے بڑھ کر جو نعمت ہے وہ ہے کہ تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور کیوں کرو کیونکہ تم اگر اللہ کی ہی عبادت کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے تمہیں پھر تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو آگے پھر نعمتوں کی حلالاً طیباً کے بارے میں بتایا جا رہا ہے انما بے شک حرما اس نے حرام کیا علیکم تم پر المیتۃ مردار والدم اور خون ولحم الخنزیری اور گوشت خنزیر کا وما اور جو اہل پکارا جائے لغیر اللہ واسطے غیر اللہ کے بھی اس پر یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ یہی صرف حلال میں ہے لیکن ہاں یہ بھی حلال کی حرام کی کیٹیگری میں آتی ہے ویڈیو آف کریں اپنی ان کی ویڈیو آن تو نمبر 1 اس میں کیا آ گیا مردار نمبر 2 خون نمبر 2 خنزیر کا گوشت یعنی جانور اور بھی حرام ہے لیکن ان میں سے ایک خنزیر اور نمبر 4 جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا ہو فمن استر تو جو کوئی مجبور کیا گیا غیر نہیں باغن رغبت کرنے والا ہو ولا عادن اور نہ حد سے گزرنے والا ہو یعنی کوئی ایسی کنڈیشن میں مبتلا ہو گیا جہاں پر اس کو جان کے لالے پڑ گئے یعنی جان زندگی اس کی ختم ہو سکتی تھی تو مجبور کیا گیا وہ خوشی سے کھانے والا نہیں تھا اور نہ ہی حد سے گزرنے والا یعنی نہ ہی کثرت سے کھانے والا تھا بس اتنا ہی کھایا جتنا جینے کے لائق تھا فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم بخش بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اس آیت کے روح سے اگر ہم اپنے لیے ایک پوائنٹ دیکھیں نا کہ فمن استر غیر باغ کھانے پینے کے علاوہ بھی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مجبوری کے عالم میں ہمیں استعمال کرنی پڑ جاتی ہیں تو اس میں بھی جو اجازت ہے نا وہ یہی ہے کہ صرف زندگی کے بسر کے خاطر تو اجازت ہے لیکن اگر اس میں بھی حد سے بڑھ جائے انسان تو پھر وہ چیز جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے ولا تقولوا اور نہ تم کہو لما وہ جو تصف بیان کرتی ہے السنتکم زبانیں تمہاری الکذب جھوٹ ھذا حلال وھذا حرام کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے لتفتروا علی اللہ الکذب تاکہ تم گھڑ سکو اللہ پر جھوٹ لیکن مقصد یہی ہے یعنی اللہ نے وہ چیز حلال اور حرام نہیں کی لیکن خود سے ہی تم نے جھوٹ کا دعویٰ کرتے ہوئے وہ کام کیا حالانکہ حلال اور حرام کرنے کا جو حق تھا وہ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں دیا تو یہ اہل عرب سے جو جاہلی طور پر کچھ چیزیں کیا کر دیتے تھے حرام اور کچھ چیزیں اپنے اوپر حلال کر لیا کرتے تھے جہالت کی وجہ سے ان الذین بے شک وہ لوگ جو یفترون گھڑتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ لا یفلحون نہیں وہ فلاح پائیں گے متاع قلیل فائدہ ہے تھوڑا سا یعنی یہ جو حرام کردہ چیز کو حلال کر لیتے ہیں اور حلال کردہ چیز کو حرام کر لے اور پھر اس کا استعمال کرتے ہیں حرام کردہ چیز کو تو اس کا فائدہ کیا بہت تھوڑا سا آتا ہے وقتی ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے ہے عذاب دردناک یعنی دنیا میں تو ان کو وقتی ہو سکتا ہے فائدہ مل جائے لیکن وقتی ہی فائدہ ہے اس میں ہے نقصان اللہ نے کسی چیز کو اگر حرام کیا ہے تو اس میں حکمتیں ہیں کہ واقعی وہ چیز خراب تھی اللہ نے صحیح سلامت چیز کو حرام نہیں کیا ہے اسی چیز کو حرام کیا ہے جو تھی ہی صحت مضر جو تھی ہی عقل کو خراب کرنے والی تو اگر اس کا فائدہ اٹھایا اگر اس کا استعمال کیا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے وقتی فائدہ ہو بھی جائے لیکن اس میں جو نقصان ہے وہ زیادہ ہے
وعلی الذین، اور اوپر ان لوگوں کے ہادو یہودی بن گئے، حرمنا حرام کر دیا ہم نے، ما قصصنا جو بیان کیا ہم نے، علیہ کا آپ پر، من قبل اس سے پہلے۔ یعنی یہاں پر یہودیوں کی مثال دی جا رہی ہے، اور وہ کیوں دی جا رہی ہے؟ کیونکہ وہ زبردست قوم تھی جنہوں نے اس طرح کی حماقت کی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل انعام میں جو ہے آیت نمبر 146 میں نا ڈیٹیل میں بتایا، یعنی ان کے اوپر وہ چیزیں بھی حرام کر دی تھی جو حلال تھی، یعنی ہماری امت کے لیے حلال تھی۔ اس پہ انہوں نے اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ والی چیزیں تو ہمارے پر حرام ہے، تو آپ کی قوم پر کیسے حلال ہو سکتی ہیں؟ اللہ وجہ بتا رہے ہیں، وما ظلمناہم، نہیں ظلم کیا تھا ہم نے ان پر، ولیکن لیکن کانوا تھے وہ، انفسہم اپنی ہی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے۔ یعنی یہ ان کی حرکتیں اور ہٹ درمیاں اس طرح کی تھی کہ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حلال کی ہوئی چیزیں بھی حرام میں ہی شامل کر دی تھی۔ اور یہ بالکل ایک مماثلت کے ساتھ ایک مثال بتا رہے ہیں کہ جیسے کہ اہل مکہ نے یہ والی گستاخی کی تھی کہ بہت سارے جانور اور بہت ساری چیزیں اللہ کی جو حلال کردہ تھی وہ حرام کر لی تھی، اسی طرح ملتا جلتا عمل یہود نے بھی کیا تھا۔ اور ان پر تو خیر اتنا ظلم ٹوٹا تھا کہ ان کی اپنی زیادتیوں کی وجہ سے کہ حلال چیزیں بھی ان پر حرام کر دی گئی تھی۔ جو یہاں پر چار چیزیں بتائی جا رہی ہیں نا، تو یہ سب امتوں میں ہی حرام تھی، صرف یہ نہیں تھا کہ امت محمد پر ہی حرام تھی، سب امتوں پر حرام تھی۔ پھر یہ آگے، ثم پھر ان ربک کا بے شک رب آپ کا، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عملو عمل کیے، السوء برے، بجہالت بوجہ جہالت کے، ثم پھر تابو انہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک اس کے، واصلحوا اور انہوں نے اصلاح کر لی، ان ربک بے شک رب آپ کا، من بعدہا بعد اس کے، لغفور رحیم البتہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم کھانے پینے کے کانٹیکس سے لیں تو جو غذائی عادت تھی اگر خراب ہو گئی تھی، مثلا حرام کھاتے رہے یا پھر غیر طیب غذا کھاتے رہے یا پھر ناشکری کرتے رہے، کیونکہ ناشکری کی وجہ سے بھی بہت ساری حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں انسان کے اوپر، اور ایسی بیماری مبتلا ہو جاتا ہے کہ حلال چیزیں اس کے اوپر حرام کر دی جاتی ہیں، یعنی بین کر دی جاتی ہیں اس کے اوپر۔ تو اگر یہ والے سارے وہ عوامل کرتا رہا تو وہ کیا کرے؟ وہ اپنی غلطی پہ توبہ کر لے، اور اس کے بعد پھر ڈٹا نہیں رہے، یعنی اصلاح کر لے، یعنی اپنی روٹ چینج کر لے، اپنی لائف سٹائل کو تبدیل کر لے، یا اور بھی اس طرح کے جتنے بھی گناہ ہیں جو کہ جہالت کی وجہ سے کیے، تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن یہ ہے کہ توبہ کرے اور اصلاح کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ ایک سپیریئر پاور کی طرف نشاندہی کروائی جا رہی ہے کہ جو کہ انسان کو جب تک سانس ہے ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کی ہوئی ہے، ایک اس کو ایک کہہ لے کہ ایک کارڈ ہے جو اس کو ملا ہوا ہے، اور جو کہ آخری سانس تک اس کے پاس رہے گا، وہ کیا ہے؟ توبہ کا کارڈ، کہ توبہ کرے اور ساتھ میں پلس توبہ کی شرائط میں اصلاح کرے، یعنی دوبارہ نہیں کرے، کوشش وہ یہی کرے کہ دوبارہ نہیں کرے اور سچی توبہ کرے، تو اس کے جو ہیں گناہ معاف ہوتے جائیں گے، جو غلطیاں ہیں وہ معاف ہو جائیں گی۔ پھر آگے، ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم تھے ایک امت، مطیع فرمانبردار، امت یعنی امام کے معنوں میں ہے کہ ایک رول ماڈل تھے، کیونکہ قریش مکہ کا یہ دعویٰ تھا نا کہ وہ ملت ابراہیم کو فالو کر رہے ہیں، وہ ملت ابراہیم پر ہیں۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ تو ایک امت تھے، یعنی ایک جماعت تھے پوری، اور فرما بردار تھے اللہ کے لیے، یکسو تھے بالکل، اور نہ ولم یکو من المشرکین، اور نہ تھے وہ مشرکین میں سے، یعنی یہ جو خود ساختہ انہوں نے دین ابراہیمی میں تبدیلیاں کی ہیں، تو یہ ان کی خود ساختہ گھڑی ہوئی نہیں ہے، یہ انہوں نے خود سے کھڑی ہوئی ہیں، اور اگر ان کے ہی جیسا بننے کے دعوے دار ہیں تو انہوں نے تو اللہ کی اکیلے ہی بہت بڑی اطاعت کی ہے، اکیلے ہی بہت بڑی فرمانبرداری کا ثبوت دیا ہے، تو پھر اس جیسے بنو۔ شاکر لیان امہی، ایک اور ان کی خوبی ہے، کیا ہے خوبی؟ کہ قانتن تھے، حنیفن تھے، شکر گزار تھے اس کی نعمتوں پر، یعنی اللہ نے جو جو بھی نعمتیں ان کو نوازیں اور جن جن بھی آزمائشوں سے گزارا اس پر وہ کیا تھے؟ شکر گزار ہی تھے۔ اجتباہ، اس نے چن لیا اسے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا، وہداہ اور انہیں ہدایت دی، الی صراط مستقیم، طرف راستے تھے سیدھے کے،
وہ آتے نہ ہو اور دی ہم نے انہیں پھر دنیا حسنا دنیا میں بھلائی، یعنی اسی نبوت دی، اللہ کی خالص دوستی عطا کری دنیا کے اندر، اولاد میں نبوت رکھ دی، اور اس طرح کے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زوج دیے یعنی پارٹنرز دیے جو ان کے اسی کام میں آگے بڑھے ہوئے تھے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ صالحین میں سے ہیں، یعنی اگر یہ مشرکین مکہ دعوے دار ہیں کہ وہ ملت ابراہیمی کو فالو کر رہے ہیں تو کیا ان کے پاس یہ کوالٹیز ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تو یہ خود ساختہ رسمیں نہیں قائم کی ہوئی تھی جیسے کہ انہوں نے کی ہوئی تھی، یہ برہنہ ہو کر کے طواف کرنا اور اس طرح سے بت وغیرہ رکھنا، تو یہ تو ان کی طریق نہیں تھا، ان کا طریقہ یہ والا تھا کہ انہوں نے اپنی ہی زندگی میں مکمل تابع داری کر کے باقاعدہ رول ماڈلنگ کی ہے کہ کس طرح تابع داری کا حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ ثم پھر اوحینا وحی کی ہم نے الیہ کا طرف آپ کے یعنی رسول اللہ کی طرف وحی کی گئی کہ ان کے اتبع پیروی کیجئے ملت ابراہیم طریقے کی ابراہیم کی حنیفاً جو یکسو تھے، یعنی ان مشرکین مکہ کو تو صرف دعویٰ ہی تھا لیکن رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ پھر وہ ملت ابراہیمی کو ہی آگے فالو کریں۔ کیوں؟ کیونکہ انہی کی تو دعا کی وجہ سے رسول اللہ کو رسول اللہ نبی کے طور پر آئے، یا ان کی اولادوں میں نبوت آئی ان کی ہی شکر گزاری اور دعاؤں کی وجہ سے۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے۔ انما بے شک جعلا فرض کیا گیا السبت ہفتے کا دن علی الذین ان لوگوں پر اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا فیہ اس میں، ٹھیک ہے، یعنی فرائیڈے کا جو ڈے تھا نا وہ جیسے کہ امت محمد کے اوپر ایک بہت بڑا دن ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دن ہر امت میں رکھا جس کا مقصد یہ تھا کہ اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اسی طرح یہود کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرائیڈے کا دن ہی انتخاب کر کے دیا تھا، لیکن انہوں نے فرائیڈے کی بجائے سیٹرڈے کے دن کو برتری دی، تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ علی الذین اختلفوا فیہ، حالانکہ نبی نے ان کو فرائیڈے کا دن کہا تھا لیکن انہوں نے خود سے سیٹرڈے کا دن چوز کیا، یعنی نبی سے انہوں نے اختلاف کیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک رب آپ کا لَيَحْكُمُ، البتہ وہ فیصلہ کرے گا بینہم درمیان ان کے یوم القیامت قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جو تھی وہ جس میں وہ اختلاف کرتے، یعنی وہ جو ان کا دعویٰ ہے کہ نہیں فرائیڈے جو ہے وہ سیٹرڈے جو ہے وہ زیادہ ہی معزز ہے اور فرائیڈے سے اوپر ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہے نا یہ اللہ تعالیٰ ہم کو کلیئر کر دے گا، کیونکہ اللہ نے جو تھا وہ وہی چوز کیا تھا لیکن انہوں نے سیٹرڈے چوز کیا تھا، لیکن سیٹرڈے میں پھر ان کے لیے بہت زیادہ اللہ نے آزمائشیں بھی رکھ دی تھیں جو کہ ہم نے اصحاب الکہف کے بارے میں بھی پڑھا ہے۔ سیٹرڈے میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ٹف ڈے کر دیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا، کیونکہ انہوں نے خود سے اختلاف کر کے دن کو تبدیل کیا تھا۔ پھر آگے ادعو الی سبیل ربک، پھر رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں، یعنی یہ تو ان کے مشرکین کے اس طرح سے عمل چلتے رہیں گے، آپ کیا کریں دعوت دیجئے الی سبیل طرف راستے کے ربی کا اپنے رب کے بالحکمتی ساتھ حکمت کے والموعظۃ الحسنتی اور نصیحت کے جو اچھی ہو، وجادلہم اور بحث کیجئے ان سے باللتی ساتھ اس طریقے کے یا وہ جو احسن بہترین ہے، ٹھیک ہے، یعنی دعویٰ دینے کے تین اصول یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر ایک حکمت کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی حکمت کا مطلب یہ ہے کہ نمبر ایک تو یہ ہے مضبوط دلائل، نمبر دو اس میں آ جائے گا قرآن سنت، ٹھیک ہے، اور ایک اور پوائنٹ آ جائے گا اس کے اندر کہ موقع محل کی مناسبت کے ساتھ بات کی جائے، یعنی اگر آپ سامنے کسی کو تبلیغ کی دعویٰ کر رہے ہیں، دعویٰ دینا شروع کر رہے ہیں اور سامنے والا ایک دم سے اکڑ جائے اور اختلاف کے موضوع پر آ جائے یا پھر جھگڑنے کے موڈ پہ آ جائے تو آپ کیا کرو فوراً سے روٹ چینج کر لیں، یعنی حکمت کے ساتھ معاملہ کرو، آپ جو ہیں اس کو تبلیغ یوں نہیں کرو یا اس کو ڈیفینس یوں نہیں کرو اپنے آپ کو کہ آپ نے جیتنا ہے، بلکہ آپ ڈیفینس یوں کرو اپنا کہ آپ نے اسی کو جتانا ہے، یعنی دین کو آپ نے سربلند کرنا ہے نہ کہ اپنی بات کو، ٹھیک ہے، تو حکمت کے ساتھ یعنی موقع محل کے ساتھ اور مخاطب کی رعایت کرتے ہوئے بات کی جائے۔ پھر ہے دوسرا والموعظۃ الحسنہ، اور نصیحت کیجئے جو اچھی ہو، ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ کوئی اختلافی موضوع پر بات کر بھی رہے ہیں لیکن آپ اپنے پرسکون ذہن کے ساتھ ان کی بات سنیں اور جس پوائنٹ پر وہ آپ کو اختلاف کرنا چاہ رہے ہیں اس پوائنٹ سے اگنور کرتے ہوئے آپ اپنی بات کہی جائیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو تبلیغ کی جو مثال ہے نا وہ بہترین ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے
فرعون کی، کہ فرعون ان کو احسانات دلا رہا تھا کہ تم تو وہی ہو جنہوں نے قتل کیا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنی ہی بات پر اسٹریٹ فارورڈ رہے تھے. اگر آپ وہ اسپیچ سنیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کے اوپر توجہ ہی نہیں دی جس بات کے اوپر فرعون جو تھا نا فوکس کرنا چاہ رہا تھا کہ جھگڑا بڑھ جائے. ٹھیک ہے، اس بات پر نہیں فوکس کیا. اچھا، پھر تیسرا ہے وجہ دل ہم بلتی ہی احسن، یعنی جو بات کریں وہ پختہ دلائل کے ساتھ کریں. وہ اس لیے نہیں کریں کہ ہم نے اپنی ذات کو بلند کرنا ہے، بلکہ اس لیے ہی کرنی ہے بات جو بھی کرنی ہے آگے، کہ اللہ کا دین ہی بلند ہو، سامنے والا قائل ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور چیز ہو جاتی ہے کہ ایک نارمل ایک نارم بن چکی ہے کہ مجلسوں میں کچھ محفلوں میں اس طرح ہو جاتا ہے کہ کوئی دیندار انسان دیکھا کیونکہ کوئی محفل مزہ نہیں آ رہا ہے تو اس دیندار سے فتوے اور اس طرح کی باتیں چھیڑنا شروع کر دی، حالانکہ علم سے عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. صرف ایک مزے کے لیے کہ ایک وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ مزہ آ جائے. تو اس لیے وہ کیا کہتے ہیں لوگ کرٹیسائز کرنے کے لیے کہ وہ بات چھیڑ دیتے ہیں. اب سامنے والا کیا سمجھتا ہے، یعنی ہم جیسا انسان کیا سمجھتا ہے کہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ اس سے کوشچن کیا ہے تو میں اس کو اچھے دلائل کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے نا کلیئر کر دوں، ہو سکتا ہے اس کے اندر ہدایت اتر جائے. لیکن اس سامنے والے کی جو سوچ تھی وہ یہی تھی کہ ہم نے کیونکہ بور ہو رہے تھے تو ان کو چھیڑ دیا، مزے لو، مزے لینے کی ہے. تو اس لیے حکمت کے ساتھ ہمارے اندر اتنی عقل بھی ہونی چاہیے کہ سامنے والا جو مجھے کوشچن کر رہا ہے تو وہ کوشچن صرف محض اپنی مجلس کی رونق کے لیے کر رہا ہے کہ بوریت ہو رہی تھی آپ کا استعمال کرتے ہوئے، یا پھر واقعی وہ آپ عمل میں انٹرسٹڈ ہیں. اور یہ ہم جو ہیں ایک تجربے کے جب تجربہ ہو جاتا ہے تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا انسان کتنا سیریس ہے اور کون نہیں، کوئی صرف دین کا مذاق اڑانے کے لیے آپ سے بات چھیڑ رہا ہے اور کون ہے جو عمل میں اترنے کے لیے آپ سے بات چھیڑ رہا ہے. تو اس لیے اس بات کا بھی ہم نے بہت خیال رکھتے ہوئے حکمت کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. ہر وقت یہ نہیں سوچنا ہے کہ کوئی سامنے والا کوشچن کر رہا ہے تو لاؤ میرا اب فرض ہو گیا اس کو پورے دلائل کے ساتھ اور موضع حسنہ کے ساتھ حکمت کے ساتھ ہم اس کو کلیئر کرنے بیٹھ جاؤں. حالانکہ اس کا کوئی موڈ نہیں تھا، وہ ہنس ہی رہا ہے، سب پورا گروپ بیٹھ کے ہنس رہا ہے، آپ کی مذاق اڑا رہا ہے، آپ کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور سن رہا ہے، کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ کی بات سے فتویٰ لینا چاہ رہا ہے، آپ کو پریشرائز کر رہا ہے اور آپ فکر میں آ رہا ہے کہ آپ سے کہیں غلط تبلیغ، مطلب آپ ٹینشن میں آ رہا ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو دیکھتے ہوئے آگے بات کی جائے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک رب آپ کا وہ خوب جانتا ہے اسے جو ہٹک گیا اس کے راستے سے. وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ کو. یعنی تین کام ہیں صرف کرنے کے، اس کے علاوہ یہ فکر نہیں کرنی ہے کہ ہدایت ملے گی کہ نہیں ملے گی. ہاں دعا ضرور کرنی ہے، لیکن اب ہدایت دینے والا اور نہیں دینے والے وہ اللہ کی ذات ہے اور سامنے والے کا انٹرسٹ ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر بدلہ لو تم، فَعَاقِبُوا، تو بدلہ لو بِمِثْلِ مَا اس کے جو عُوقِبْتُم تکلیف دیے گئے تم بھی ساتھ جس کے. اچھا، یہاں پر جو ہے ایک اور اصول بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں ایک تبلیغ کرنے گئے، انہوں نے آپ کو بہت ٹارچر کیا اور ہرٹ بھی کیا، لیکن آپ پھر بھی وَمَوْعِظَ الْحَسَنَةَ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کے ساتھ معاملہ کیا. اور لیکن بعض ٹائم ہرٹ کرنے کی جو ایک آپ نے ایک لائن کھینچی ہوئی تھی یا لمٹ رکھی ہوئی تھی وہ لمٹ کروز کر دی. تو اس میں اللہ تعالیٰ رول کہہ رہا ہے کہ کیا کرو کہ جتنی اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تم اتنا ہی اس سے بدلہ لے سکتے ہو. ٹھیک ہے، یہ چیز جائز ہے، لیکن کیا کرنا ہے، تم نے ظلم اور زیادتی پر نہیں اترنا ہے، اتنا ہی ایکول معاملہ ہو. جیسے کہ مشرکین مکہ نے کیا کرا تھا، حد کر دی تھی رسول اللہ کو ستانے میں، حد کر دی تھی. تو پھر اس کے بعد پھر جنگ وغیرہ ہوئی تھی. ولا ان، اور البتہ اگر. اچھا، ایک رول تو دے دیا یہ والا کہ ٹھیک ہے جائز ہے کہ تم اتنا اتنا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن ایک اور ساتھ میں بات بتا رہا ہے، ولا ان صبر تم، اور البتہ اگر صبر کرو تم، لہو خیر للصابرین، البتہ وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. یعنی اگر تم اپنے آپ کو ضبط کر جاؤ، یعنی اس سے بدلہ نہیں لو، تو یہ زیادہ تمہارے لیے بیسٹ کنڈیشن ہے. وصبر، اور صبر کیجئے، دوبارہ سے پھر صبر کی ریپیٹیشن، صبر کیجئے، وما صبر کا الا باللہ، اور نہیں صبر آپ کا مگر ساتھ اللہ کی توفیق کے. یعنی جو انسان صبر چاہتا ہے وہ کوشش کرتا ہے اسے اللہ صبر عطا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ صبر کرو اور صبر کی طلب بھی رکھو، کیونکہ صبر جب ملتا ہے وہ اللہ کی توفیق اور اذن کے ساتھ ہی ملتا ہے. نیت کرنی ہے
صبر مل جائے گا۔ ولا تحزن علیہم، اور نہ آپ غم کیجیے ان پر، ولا تک فی ضیق، اور نہ آپ ہوں گھٹن تنگی میں، مما اس سے جو یمکرون وہ چالے چل رہے ہیں۔ یعنی آپ ان کی باتوں کو اتنا سیریس مت لیے، ذہن پہ مت سوار کیے، اور نہ ہی ان کی چالوں کی طرف آپ پریشان ہوئی ہے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں تو اب دوسرا انسان آپ کو بتا کے جا رہا ہے کہ فلاں لوگ جو ہیں وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں آپ کے خلاف، یا فلاں کسی انسان نے آپ کے خلاف یہ بات کی، تو آپ پریشان مت ہوئی ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، کیوں مت ہوئی؟ کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں ان کے جنہوں نے تقوی کرے، جو تقوی کرے، والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو وہ احسان کرنے والے ہیں۔ تو جب اللہ ساتھ ہے تو پھر کیوں ان کی باتوں کا یا ان کے چالوں کا ڈر رکھنا؟ تو جب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہاں، شرط کیا ہے ساتھ رکھنے کی اللہ پاک کو؟ شرط یہی ہے کہ اللہ کا ڈر ہو، تقوی۔ دوسرا کیا ہے؟ احسان کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ساتھ ہے، پھر فکر نہیں کرنی بندوں، ٹھیک ہے۔ تو آج کی آیات میں، اور یہ اختتامی آیات تھی ہماری پارے کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پورا ایک اصول بتا دیا تبلیغ کرنے کا، کہ حکمت، موعظہ حسنہ اور ایک اچھے بہترین دلائل کے ساتھ بات کی جائے، اور اگر کوئی زیادہ ہی آپ کے اوپر لائن کیا کہہ لیں کہ لمٹ کروس کر دے، تو پھر اتنا ہی بدلہ لے لیں جتنا کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن پھر وہی ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ نہیں، اگر صبر کر لو تو زیادہ بہتر ہوگا، یعنی تم مت لو، ویٹ کرو اور دیکھو کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔